کاغذ کی کتاب کی بانی ہے، لکھنے والی ہے، اس نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہر دور میں یہ کہا ہے کہ اختیارات جو ہیں ان کو ایکسرسائز کرنا، ریاست کے معاملات کو چلانا عوام کا کام ہے، اور عوام وہ کام اپنے چنے ہوئے منتخب نمائندوں کے ذریعے کرتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ایسی امینڈمنٹس اس خوبصورت کتاب میں شامل کی گئی ہیں جو میک شور کرتی ہیں کہ اختیارات عوام کے چوزن نمائندے ایکسرسائز کریں، جوڈیشری انڈیپینڈنٹلی کام کرے، جو ٹرائیکوٹمی آف پاورز ہے، سپریشن آف پاورز ہے، اس کو فالو کیا جائے، اور اسی طریقے سے ہم ایک مضبوط خوبصورت کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی، آئینی جمہوریت کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے پاس ہونے کے بعد یہ چیز بالکل کلیئر ہو گئی کہ یہ ترمیم جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے لیے نہیں آ رہی۔ 25 اکتوبر غالباً ان کا آخری دن ہے، اس روز وہ ریٹائر ہو کے گھر چلے جائیں گے، جو کہ جس طریقے سے ریٹائرمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے۔ نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا اصول اس ترمیم میں وضع کیا گیا ہے، اور وہ اصول سپریم کورٹ کے اپنے اصول کے عین مطابق ہے۔ بہت سے دیکھ رہے ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں، کہتے ہیں ہم یہ نہیں مانتے۔ میں ایک پی ٹی آئی کے سینئر وکیل کو، جو کہ پارلیمان کا رکن بھی ہے، اس کو میں سن رہا تھا ایک دن ترمیم کے بعد، وہ کہتا ہے کہ فلاں جج جیسے لوگوں کو یہ فلاں چیز بنانا چاہتے ہیں، نام لے کے جج صاحب کا کہتے ہیں۔ وہ بدقسمت ہے یہ چیز۔ میرے نزدیک، پیپلز پارٹی کے نزدیک تو 17 سپریم کورٹ کے ججز نہیں، بلکہ ہائی کورٹ کے سارے ججز، سیشنز کورٹ کے سارے ججز، سب کے سب قابل احترام ہیں۔ وہ نام لے کے ایک سینئر جج کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم نہیں مانتے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جو کہ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کریٹ کیا گیا تھا، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کرتے ہیں اور سینئر ترین جو ججز ہیں اس کا حصہ ہوتے ہیں، انہوں نے ایک خود اصول وضع کیا، اور وہ اصول وضع کیا انہوں نے 2 سچویشنز میں۔ ایک سچویشن ہے جب کسی ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ایلیویشن کی جا رہی ہوتی ہے، تو ایک ایکسپیکٹیشن ہے، اگر میں سینئر موسٹ جج ہوں تو بندہ سوچتا ہے یار مجھے ہی سپریم کورٹ لے کے جایا جائے گا، لیکن سپریم کورٹ نے خود یہ فیصلہ کیا نہیں، سینیورٹی کا اصول کو صرف مد نظر نہیں رکھیں گے، جس کی پہلی مثال میں آپ کو دیتا ہوں خواجہ محمد شریف صاحب، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے افتخار چودھری کے دور میں، چیف جسٹس تھے، یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ جج تھے۔ خواجہ شریف صاحب کو سپریم کورٹ ایلیویٹ نہیں کیا گیا، اور ان سے جونیئر ثاقب نثار صاحب کو ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ لے جایا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ثاقب نثار صاحب 2.5 سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان بنے۔ صوبہ سندھ کے اندر سینئر موسٹ جج تھے مشیر عالم صاحب، گلزار صاحب سینئر موسٹ نہیں تھے، لیکن سپریم کورٹ نے افتخار چودھری صاحب کے دور میں غالباً یہ فیصلہ کیا کہ ہم مشیر عالم صاحب کو نہیں لے کے جائیں گے، ہم گلزار صاحب کو لے جائیں گے۔ گلزار صاحب سپریم کورٹ چلے گئے، سپریم کورٹ کے جج بن گئے، اور 2.5 سال کے لیے پاکستان کے چیف جسٹس بنے۔ حالیہ، یہ میں نے افتخار چودھری صاحب کی آپ کو مثال دے دی، حالیہ دنوں میں ابھی اس موجودہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، جس میں قاضی فیاض عیسی صاحب بھی ہیں، منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں، منیب اختر صاحب بھی ہیں، اور یحییٰ آفریدی صاحب بھی ہیں، اور غالباً امین الدین خان صاحب بھی ہیں، یہ 5 سینئر موسٹ ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو
ایلیویٹ کیا جا رہا تھا سپریم کورٹ میں تو چیف جسٹس کی اسامی خالی ہو رہی تھی، تو جو سینئر موسٹ جج تھے ان کو تعینات نہیں کیا گیا، جو نمبر 2 تھے ان کو بھی تعینات نہیں کیا گیا، جو نمبر 3 تھی غالباً خاتون جج صاحبہ ان کو چیف جسٹس تعینات کیا، اور تعینات ہونے کے بعد ماشاءاللہ آج وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں۔ تاریخی فیصلہ تھا کہ پہلی خاتون غالباً چیف جسٹس شاید وہ بنی ہیں، یا مسرت ہلالی صاحب شاید پشاور میں کچھ دن کے لیے بنی تھی۔ تو یہ اصول جو 26ویں آئینی ترمیم میں ڈالا گیا کہ سینیورٹی واحد کرائیٹیریا نہیں ہوگا، سینیورٹی کم فٹنس کو دیکھا جائے گا، یہ اصول سپریم کورٹ کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے عین مطابق ہے، جس کو پارلیمان نے وہیں سے اٹھایا اور 26ویں آئینی ترمیم میں انکارپوریٹ کیا۔ ہمارے مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ حکومت اپنے ججوں کو چیف جسٹس لگانا چاہتی ہے۔ ترمیم میں لکھا گیا ہے 3 سینئر موسٹ ججز۔ سینئر موسٹ جج ہیں اس وقت منصور علی شاہ صاحب، نمبر 2 ہیں منیب اختر صاحب، نمبر 3 ہیں یحییٰ آفریدی صاحب۔ یہ تینوں وہ جج ہیں جنہوں نے اس کتاب کے مطابق، اس آئین کے مطابق حلف لیا، ہائی کورٹ میں سرو کیا، آج سپریم کورٹ میں سرو کرتے ہیں۔ تینوں کی وابستگی کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ کمپٹنٹ جج حضرات ہیں جنہوں نے اپنے فیصلوں سے ہمیشہ بات کی ہے۔ آپ ان کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کا رائے ہے، آپ کا رائٹ ہے، لیکن وہ آنریبل ججز ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی اپنے ججز کو لگا رہی ہے یا نون لیگ اپنے ججز کو لگا رہی ہے۔ جو سٹنگ ججز ہیں، سینئر موسٹ ججز ہیں، جو اصول سپریم کورٹ کا اپنا جاری کردہ ہے، اس کے عین مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ خدا را چیزوں کو پولیٹیسائز نہ کریں۔ 4 بجے غالباً اس کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، 12 ممبران اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے، اور اس ترمیم میں اصولاً تو لکھا جاتا ہے بائی میجورٹی فیصلہ ہوگا، اس ترمیم میں ہم نے لکھا ہے کہ 2/3 اکثریت سے فیصلہ کیا جائے گا، یعنی کہ کوئی حکومت اکیلے یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، 2/3 اکثریت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ 12 جو اراکین ہیں اس میں 4 سینٹ کے ہیں، 8 قومی اسمبلی کے ہیں، اور ہر سیاسی جماعت کی اس کے پروپورشن کے حساب سے نمائندگی اس کمیٹی میں موجود ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام جو اراکین ہیں مختلف سیاسی جماعت کے، انکلوڈنگ پی ٹی آئی، وہ شامل ہوں گے اس ڈسکورس میں، اور یہ جو فیصلہ آئین کے مطابق کرنا ہے، اس فیصلے کو کرنے میں ہم کامیاب ہو پائیں گے، اور پھر چیف جسٹس صاحب کی تعیناتی ہو جائے گی۔ دوسری بات لوگ کر رہے ہیں اس ترمیم کے خلاف کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی حیثیت کو تبدیل کر دیا ہے۔ بڑے احترام کے ساتھ 18ویں آئینی ترمیم جب آئی تھی، جب پاس ہوئی تھی، تو اس کے اندر 2 فورمز تھے۔ ایک فورم بنا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور دوسرا فورم بنا پارلیمنٹری کمیٹی۔ جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرتی تھی جج صاحبان کی تعیناتی کا، اور اس کی توثیق کے لیے وہ معاملہ پارلیمان آتا تھا، اور پارلیمان کی منظوری کے بعد وہ جج صاحبان تعینات ہو جاتے تھے۔ ایک بڑا اچھا بیلنسڈ طریقہ تھا کہ انڈیپینڈنٹلی سارا کام ہو اور پارلیمان کی اوور سائٹ ہو اس کے اندر۔ ایک کیس فائل کرایا گیا افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں، معمول تھا یہ، جب ان کو کوئی چیز ناگوار گزرتی تھی تو یا تو سو موٹو پہ فیصلہ کر دیتے تھے، یا کوئی پٹیشن فائل ہو جاتی تھی اور اس کے اوپر فیصلہ آ جاتا تھا۔ تو منیر بھٹی کیس فائل ہوا، اور منیر بھٹی کیس میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ پارلیمانی کمیٹی تو یہ کام نہیں کر سکتی، اور حکومت کو، ہماری حکومت تھی، بدقسمتی کے ساتھ گھٹنے ٹیکنا پڑے، اور 19ویں ترمیم کی گئی جس کو آج ہم سمجھتے ہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پریشر کو فیس کرنا چاہیے، ہر چیز کا فیصلہ اس کتاب میں ہے
اور اس کتاب کو لکھنے والے بنانے والے پارلیمانی اراکین ہیں. بہرکیف وہ 19ویں ترمیم ہوئی جس کے بعد سارا طاقت کا منبع جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بن گیا. اس جوڈیشل کمیشن میں نہ بار ایسوسی ایشن کو اجازت تھی کسی جج صاحب کا نام دینے کی, نہ اٹارنی جنرل کو اجازت تھی, نہ وفاقی وزیر قانون کو اجازت تھی. وفاقی چیف جسٹس آف پاکستان اور صوبائی چیف جسٹس کو صرف اجازت تھی کہ وہ نام دے سکتے ہیں. پچھلے 6, 7, 8 سالوں میں سے بڑی ڈیبیٹ ہوئی. بار کاؤنسلز نے, حکومت نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نام ہم پروپوز نہ کر سکیں. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رولز بھی بن رہے تھے اس حوالے سے, جس کے اوپر یہی ڈیلیبریشنز کی جا رہی تھی. اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پارلیمانی کمیٹی کو ختم کر دیا گیا کیونکہ اس کی کوئی فوقیت تھی نہیں, کوئی فائدہ نہیں تھا. صرف TADA ملتا تھا میٹنگ اٹینڈ کرنے کا, لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتی تھی. تو فیصلہ یہ ہوا کہ بھائی 4 پارلیمانی اراکین کو اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنا دیا جائے. وہ 4 اراکین کا تعلق 2 کا تعلق قومی اسمبلی سے ہوگا اور 2 کا تعلق سینٹ سے ہوگا. اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ 4 اراکین حکومت کے نہیں ہوں گے. 2 کا تعلق ٹریجری سے ہوگا, 2 کا تعلق اپوزیشن سے ہوگا. یعنی کہ کوئی حکومت کنٹرول نہیں کر رہی اس کو. اور آپ کو پتہ ہے اپوزیشن کتنی محبت کرتی ہے حکومت سے ہر دور میں. فیصلہ ہوا کہ کسی خاتون کو یا کسی مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے شخص کو جو ٹیکنوکریٹ ہو, جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو ان معاملات کی, اس کو بھی شامل کر دیا جائے تاکہ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ جج صاحبان کی تعیناتی کی جائے, ڈیلیبریشنز کے ساتھ کی جائے. جو عوام کے چوزن نمائندے وہ بھی, بار ایسوسی ایشن والے بھی, اور جج صاحبان مل کے کنسنسس تک پہنچے. اسی 26ویں آئینی ترمیم میں ایک ڈیمانڈ بڑے لوگوں کی تھی کہ بھٹو صاحب نے جب آئین پاس کیا تھا, مفتی محمود صاحب, حفیظ پیردارا صاحب, بزنجو صاحب, ولی خان صاحب, ججز کی ایج تھی 40. جب آپ ہائی کورٹ کے جج تعینات ہوتے تھے تو منیمم ایج تھی 40. ضیاء الحق نے اس ایج کو چینج کر کے 45 کر دیا. ہم نے ایک بار پھر بھٹو شہید کے اس آئین کو ریسٹور کرنے کی بات کرتے ہیں, ہم ایج کو 40 پر لے گئے. جو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ عدلیہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہی, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس بیسس پر آپ یہ کہتے ہیں؟ کیا فیصلے آپ سرنڈر کریں گے؟ کیا فیصلے آپ وزیر قانون کریں گے؟ کیا فیصلے آپ صحافی حضرات کریں گے؟ فیصلے تو وہی معزز جج صاحبان آئین و قانون کے مطابق کریں گے. ان کے معاملات میں حکومت کا, پارلیمان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. صرف ایک چیز ایڈ کی گئی ہے کہ ججز کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کیا جائے گا. اور ایویلویٹ کون کرے گا؟ حکومت نہیں کرے گی, پارلیمان نہیں کرے گا, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا, جس کے سربراہ کون ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. اور اگر کوئی جج صاحب کی پرفارمنس صحیح نہیں ہوگی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی دانست میں, تو وہ پھر ان کو کہیں گے کہ بھائی یہ ایشوز ہیں, اس کو ایڈریس کر لیں. ایسی چیزیں ایوالو ہوتی ہیں, بہتر بنایا جاتا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ پرویز مشرف کی طرح آئے اور کہا آپ جج صاحب نہیں ہو, گھر چلے جاؤ. طریقہ کار وضع کر رہے ہیں. اگر وزیر اعظم کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے پارلیمان کے ذریعے, وزراء کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے پارلیمان کے ذریعے, آپ صحافی حضرات کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے آپ کے آرگنائزیشن کے ذریعے, ہم وکیل حضرات کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے بار کاؤنسل کے ذریعے یا جج صاحبان کے ذریعے, تو سملرلی جج صاحبان کی بھی پرفارمنس کو ایویلویٹ کیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں اتنے اچھے قابل جج صاحبان ہمارے پاس ہیں کہ وہ اور مزید بہتر پرفارم کریں گے تاکہ کوئی شخص یہ کہہ نہ سکے کہ کوئی ایشو ہے. شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا کہ اسلامک بینکنگ سسٹم کو رائج کر دیا جائے گا پاکستان کے اندر. اس چیز کو انکارپوریٹ کر دیا گیا ہے.
میں سمجھتا ہوں وقت کی اہم ضرورت تھی یہ ترمیم، جس ترمیم کو کرانے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بحیثیت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے، بحیثیت ممبر قومی اسمبلی کے، بحیثیت میں تو سمجھتا ہوں قانون دان ہے، اور جس طریقے سے وہ انگیج کر رہے تھے اس معاملے پہ، انہوں نے ایک لیڈ رول ادا کیا اور نیشنل کنسنسس بلڈ کرنے میں بڑا اہم کردار تھا ان کا۔ انہوں نے برج کا کردار ادا کیا حکومت اور جے یو آئی کے درمیان، اور تقریباً یہ مشاورت آپ تمام دوستوں کے سامنے جو الزام لگاتے ہیں نا ایک دم سے امینڈمنٹ کر دی گئی ہے، تقریباً 2 مہینے یہ پروسیس چلا، کمیٹی تشکیل دی گئی، کمیٹی کے اندر ہر پارلیمانی پارٹی کی نمائندگی تھی، اور اس کے بعد یہ ترامیم لائی گئیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے، وہ چاہتے تو اپنے تمام کے تمام ووٹ ڈال سکتے تھے اس امینڈمنٹ کے خلاف، انہوں نے بھی فیصلہ یہ کیا کہ ہم ووٹ نہیں ڈالتے۔ غالباً سینٹ میں 65 اراکین جو کہ 2/3 اکثریت سے اوپر ہیں، انہوں نے اس ترمیم کے حق میں فیصلہ دیا، ووٹ دیا، اور غالباً 4 اراکین تھے جنہوں نے خلاف فیصلہ دیا۔ تاریخ یہ نہیں سوچے گی کہ پی ٹی آئی نے بھرپور طریقے سے اس کی مخالفت کی، تاریخ میں تو یہ لکھا جائے گا 65 لوگوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا اور صرف 4 لوگ تھے جو خلاف تھے، اور قومی اسمبلی میں 225 افراد نے یہ فیصلہ دیا، اور غالباً 12 پی ٹی آئی کے ممبران تھے جنہوں نے اس کے خلاف بات کی۔ تو تاریخی اعتبار سے بھی پی ٹی آئی نے، میں سمجھتا ہوں انگریزی میں وہ کہتے ہیں ایکویسنس ورڈ، اس ترمیم کے حوالے سے انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ اگلے دن ترمیم پاس ہوئی ہے اتوار کو، بلکہ پیر کی صبح فجر کے وقت جب 9:30 بجے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کا ایک آئینی کیس لگا، تو پی ٹی آئی کے وکیل سینیٹر علی ظفر صاحب نے سپریم کورٹ میں یہ سٹانس لیا کہ سر اب آپ یہ کیس نہیں سن سکتے، 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو چکی ہے۔ اب یہ سوچئے کہ وہ کہتے ہیں ہم مخالف ہیں اس کے، ہم مخالفت کرتے ہیں، لیکن جہاں ان کو سوٹ کرتا ہے تو کہتے ہیں یار فائدہ بھی لے لو۔ آپ کو یاد ہوگا نیب کے قانون میں بھی کہا نیب کی ترمیم شریف برادران نے اپنے لیے کی ہے، حکومت نے اپنے لیے کی ہے۔ جب ترمیم پاس ہو گئی اس کے اگلے دن خان صاحب نے درخواست دائر کی کہ میرا اس ترمیم کے تحت اب کیس نہیں بنتا۔ یہ سارے فیکٹس ہیں، حقائق ہیں، ریکارڈ پر ہیں یہ چیزیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا میں پک اینڈ چوز کروں۔ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ مسلسل کانسٹنٹ جد و جہد بلاول صاحب کی، پیپلز پارٹی کی، اس نے اس ترمیم پاس ہونے میں، آئینی طریقے سے پاس ہونے میں اس کی راہ ہموار کی، اوور ویلمنگ میجورٹی سے پاس کرائی گئی، اور مخالفت بالکل نیگلیجبل اس چیز کی رہی۔ بہت خوشائن چیز ہے۔ میں پیپلز پارٹی کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، چیئرمین پیپلز پارٹی کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ جس بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ انہوں نے اسلام آباد میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کیا، وہ قابل ستائش ہے۔ میں تمام اور سیاسی جماعتوں کو، جس میں نون لیگ بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، جے یو آئی بھی ہے، اے این پی بھی ہے، ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کی سپورٹ سے اس ترمیم کو ہم پاس کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور میں لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بار پھر پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کیا کہ جمہوریت اور جمہوری رواداری کے ذریعے آپ مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کو، مخالفوں کو بھی ساتھ لا سکتے ہیں، اور انگیج کر کے ایسا ڈاکیومنٹ پارلیمان سے پاس کرا سکتے ہیں جس کے بڑے اچھے مثبت اثرات آنے والے دنوں میں ساری پاکستانی قوم کے اوپر دیکھنے میں آئیں گے۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را ہمیں الزام تراشی سے گریز کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ جو بار بار
مفروضوں کے اوپر بیٹھ کے کہانیاں بنا دی جاتی ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، اس کے بعد یہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، اور جو بلیک اینڈ وائٹ میں چیز ہے، جو لکھت میں چیز ہے، اس کو دیکھ کر اپنا اوپینین فارم کرنا چاہیے. بہت شکریہ. باری باری سنجے چلو چلو سینئر ہے، بزرگ ہے. بزرگ ہے. زبردستی لوگوں کو اغوا کر کے، سینیٹرز کے لواحقین کو اغوا کر کے، مخالفین کو دھمکا کر یہ منظور کرایا گیا ہے، جس کی واضح ثبوت آج بی این پی کے ایک سینیٹر قاسم رونجو نے اپنے عہدے سے مطلب سینیٹ کے سے استعفیٰ دے کر یہ ثابت کیا. مخالفین یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کوئی سیاسی رواداری، بقول آپ کہہ رہے تھے رواداری سے نہیں ہوا، بلکہ زبردستی اور جنگ سے ہوا. اور وہ بھی یہ بھی اقدام عائد کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ غیر جمہوری قوتیں شامل ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک نقطہ شامل کیا، غیر جمہوری قوتوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کنٹونمنٹ بورڈ کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ ٹیکسز بھی لیں، عوام کو لوٹیں، جس طرح لوٹ رہے تھے. تو وہ کہہ رہے کہ نقطہ خاص طور پر پیپلز پارٹی کا. اچھا اکرم، آپ کی بدقسمتی کے ساتھ سی ڈی کسی ایک جگہ پہ اٹکی رہتی ہے. اچھا کنٹونمنٹ سے میں سٹارٹ کرتا ہوں. کنٹونمنٹ کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے، ایک چیز. دوسری چیز یہ کنٹونمنٹ بورڈ ہے نا اس وقت ملک میں، وہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے جو رہائشی لوگ ہیں ان کے مسائل وہ حل کر سکے. اس پہ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح کام کریں غلط کام کریں، لیکن وہ کام تو کر رہے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کیا کے ایم سی کنٹونمنٹ ایریا میں کام کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. تو اگر کے ایم سی کام نہیں کر سکتی اور کنٹونمنٹ کو بھی آپ ٹیکس لینے کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر ٹیکس اکٹھا کون کرے گا؟ تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے بعد یہ ترمیم کی گئی ہے. میرا اس میں اپنا ماننا ہے کیونکہ میں خود ایک لوکل گورنمنٹ سے میرا تعلق ہے. اگر آپ لوکل گورنمنٹ کے آپ گلے کو یہاں بند کر دیں گے، ناک کو بند کر دیں گے، سانس نہ لو، تو کیسے چلے گی؟ تو فائنینشیل معاملات کسی بھی لوکل گورنمنٹ کے لیے سانس کے برابر ہوتے ہیں. ٹیکس اکٹھا کرنا ان کا رائٹ ہے، ان کو ٹیکس اکٹھا کرنے دیں. آپ کا اختلاف اگر ان کی پرفارمنس پہ ہے کہ وہ کام نہیں کرے، وہ آپ بالکل سوال اٹھائیں کہ بھائی وہ صحیح کام نہیں کرے. نمبر ایک. نمبر دو، آپ نے کہا اتنا جبر تھا، اتنا جبر تھا، اتنا جبر تھا، پوری آپ نے ساری کہانی بتا دی. اگر جبر ہوتا تو پھر 3/3 اکثریت سے پاس ہوتا قانون. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی ظفر صاحب کو ہم نے کہا تھا بائیکاٹ کرو؟ کیا ہم نے کہا تھا شبلی فراز صاحب کو کہ آپ سینٹ کے اندر نہ آئیں، ووٹ نہ دیں؟ کیا ہم نے کہا تھا علی محمد خان صاحب کو کہ آپ نہ آئیں؟ یہ اتنے ننھے ہیں. دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں جو ماضی میں الزام یہ لگا رہے تھے کہ ساری ترامیم قاضی صاحب کے لیے کی جا رہی ہیں. چونکہ ان کی سوچ ہی انفرادی ہے، یہ عمران خان صاحب کے علاوہ کچھ اور سوچتے نہیں ہیں. اور آپ یقین جانیں میرا اپنا ماننا ہے کہ جب پی ٹی آئی والے خان صاحب سے ملنے گئے ہوں گے نا تو خان صاحب نے ایک ہی بات کی ہوگی، میں اس حال میں پڑھا ہوں، تم لوگ تو اتنے اچھے لگ رہے ہو. تو بدقسمتی کے ساتھ یہ الزام باتیں ساری کرتے رہتے ہیں. ترمیم بہت بری، اگلے دن عدالت میں کہتے ہیں کہ ہمارا کیس آپ نہ سنیں. کیوں؟ کیونکہ ترمیم آ چکی ہے. تو آپ پک اینڈ چوز تو نہیں کر سکتے. باقی میرا ماننا بحیثیت سیاسی کارکن کی یہ ہے کہ اگر میں اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیتا ہوں اور میرا اپنی سیاسی جماعت سے اختلاف ہے تو پھر میرے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ رہوں. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے گریس کے ساتھ فیصلہ کیا ہے. اور بی این پی کے غالباً وہ واحد رکن تھے، نسیمہ صاحبہ جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ غالباً جیتی تھی. تو اس کے اوپر الزام تراشی ہمیشہ چلتی رہیں گی. اس کی انویسٹیگیشن ہو جانے دیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو بڑی قابل ستائش چیز ہے کہ کسی شخص جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہو کہ اس نے اپنی پارٹی کے ساتھ وفا نہیں کی، تو اتنا گریس والا آدمی، اس نے کہا میں ریزائن کرتا ہوں، لوگ الیکٹ کر لیں اگلے بندے کو. جی 181 نہیں 111. جی جی چل چل
5 जजेस होते थे, एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जजेस होता था, अक्सर जजेस की थी। अब जो 13 रुकनी है उसमें 2 आप अगर अपोजिशन के मेंबर छोड़ दें तो 6 मेंबर तो हुकूमत के सेलेक्ट करना होंगे, तो अक्सर जजेस की उस कमेटी से जुडिशल कमीशन से खत्म हो गई है। इस हवाले से बातें कर दीजिएगा। दूसरी एक आपने आर्टिकल नया डाला है, आर्टिकल 191A, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आप सुप्रीम कोर्ट में बनाने जा रहे हैं। उन बेंचेस में प्रिजाइडिंग जज के साथ कितने मेंबर जज होंगे? ये तो लिखा है आपने कि तमाम सूबों के बराबर जजेस होंगे, लेकिन तादाद कितनी होगी? दूसरा है आर्टिकल, अब मैं सारी चीजें भूल जाऊंगा। आर्टिकल पढ़ के जो ये आपने नया डाला प्रोविंस वाले जो सूबाई हाई कोर्ट है वहां पर जो है वो हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का होगा जज, लेकिन उसमें मेंबर कितने होंगे उनकी तादाद बताता हूँ। अच्छा, आपने जो एडवाइज़र वाली बात की, इसके अंदर बुनियादी तौर पे वफाकी एडवाइज़र और सूबाई एडवाइज़र दोनों हो सकते हैं। वफाक में 5 हो सकते हैं, सूबे में 5 हो सकते हैं, ये आइन में लिखा हुआ है 18वीं तरमीम के बाद। वफाक के एडवाइज़र पार्लिमानी प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं, सवाल जवाब में हिस्सा ले सकते हैं, वो वोट नहीं कर सकते। सूबे के जो एडवाइज़र हैं वो अपनी असेंबली में नहीं बैठ सकते और वो सवाल जवाब में हिस्सा नहीं ले सकते। तो हमने फैसला ये किया कि जी जो सूबाई एडवाइज़र है उसको भी उसी उसूल के मुताबिक सूबे की असेंबली में बैठने की इजाज़त दें, ताकि वो भी सवालों का जवाब दे सके, वो वोटिंग में शरीक नहीं होगा। मैं समझता हूँ ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी उन मुशीरान की बढ़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो सवाल पूछा जुडिशल कमीशन के बारे में, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप पढ़ के आए चीज़। 5 जज साहिबान हैं उसके अंदर, राइट, और 2 अपोजिशन वाले हैं, तो कितने हो गए? 7 हो गए। तो 13 में से 7 कितने हुए? तो मेजॉरिटी किसकी हुई? अच्छा, नहीं, मैं अभी संजय, मुझे आप सीनियर हो गए, मुझे पता है, जवाब तो दे देना यार, आप मिठाई आपने खिलाई नहीं। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, 5 जज साहिबान होंगे, 1 बार का मेंबर होगा और 2 अपोजिशन। मैं समझता हूँ 8 लोग एक है। हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले जो है ना, वो वफाकी वज़ीर कानून हो गए, अटर्नी जनरल हो गए, और 2 जो ट्रेजरी बेंचेस का हिस्सा होंगे। 13 में से 9 लोग एक तरफ होंगे, 4 लोग एक तरफ होंगे। ज़्यादा बेहतर मशावरत हो पाएगी, ज़्यादा बेहतर डिस्कशन हो पाएगी। ना हुकूमत की मोनोपली होगी, ना बार की मोनोपली होगी, ना किसी एक फ़र्द जज की होगी, बल्कि जो कलेक्टिव विजडम है उसको आप परवान चढ़ा के आगे बढ़ पाएंगे। अब आ जाए सूबाई बेंच और वफाकी बेंच के ऊपर, आइनी बेंच जो होगी, इस दोनों का तयन कि कौन जज बैठेगा और कितने जज बैठेंगे, ये फैसला जुडिशल कमीशन करेगी, हुकूमत नहीं करेगी। तो मैं तो ये समझता हूँ एक बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया गया है, जिसके अंदर सब अपनी अपनी राय भी दे पाएंगे, और मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर कॉम्पिटेंट यंग वुकला जुडिशरी की तरफ आ पाएंगे, और फिर मैं समझता हूँ आइनी तशरीह करके, कानूनी तशरीह करके इस मुल्क को कौम की खिदमत कर पाएंगे। एक ये पीछे से भी कर लो तरह पहली चीज़ तो ये है ना कि मफरूज़ों पर उसको बिलीव नहीं करना चाहिए, और वो मफरूज़ों पे तभी बिलीव नहीं करेगा जब हम जैसे लोग मफरूज़ों को डिस्पेल करेंगे, और आप जैसे लोग इस मफरूज़े को डिस्पेल करने में हमारी मदद करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये, आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, सियासी नेचर के जो केसेस हैं वो फौकियत ले जाते हैं। जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई कभी आपने मोहम्मद बूटे के केस का जिक्र सुना है अपने टीवी चैनल पे, अपने अखबार में? नहीं सुना आपने। लेकिन हाँ, अगर वो मोहम्मद बूटा मेंबर कौमी असेंबली है ना, तो उसका जिक्र हो जाएगा। और बिलखुसूस मोहम्मद बूटा अगर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ना बहसीत मेंबर कौमी असेंबली, फिर तो 100% हेडलाइन भी बनेगी, फ्रंट पेज भी बनेगी। लेकिन अगर मोहम्मद बूटा आम आदमी है और उसको सज़ा होने के बाद 10 साल कैद काटने के बाद बाइज्जत बरी किया जाता है, तो इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है? उसके 10 साल उसकी ज़िंदगी के उसको कैसे वापस मिलेंगे? ये फैक्ट है। तो जब आप आइनी बेंच को अलग कर देंगे, जो ये पॉलिटिकल नेचर के, आइनी नेचर के कॉम्प्लेक्स केसेस जो हैं
وہ بینچ سنے گی, اور عام آدمی کی جو اپیلیں ہوتی ہیں جو کہ جائیداد سے ریلیٹڈ ہوں, فیملی سے ریلیٹڈ ہوں, پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہوں, کمپنی کمرشل ٹیکس سے ریلیٹڈ ہوں, وہ سارے فیصلے جو ہیں سپریم کورٹ کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں زیادہ جلدی لوگوں کو انصاف مل پائے گا اور پینڈنسی جو ہے نا کیسز کی ختم ہو پائے گی. دوسری میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں بار بار بھٹو صاحب نے اس ملک کو آئین دیا, بھٹو صاحب نے اس آئین میں لکھوایا کہ جوڈیشری ول بی انڈیپینڈنٹ. بھٹو صاحب نے تمام چیزیں, سپریم کورٹ کی بلڈنگ پہ آج بھی جائیں گے تو پلاک لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھٹو صاحب کے نام کا. لیکن بھٹو صاحب جیسے آدمی کو, جو کہ پاکستان کا پہلا جمہوری وزیر اعظم تھا, جس کی صاحبزادی پاکستان کی 2 بار منتخب وزیر اعظم بنی, جن کے داماد صدر مملکت بنے, اس عظیم شخصیت کو بھی انصاف حاصل کرنے میں 45 سال لگے. تو سوچیں عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. تو اس لیے یہ ریفارمز لانا ضروری تھے. میں تو سمجھتا ہوں جوڈیشل کمیشن میں وہ جو مائنورٹی کا رکن ہوگا یا خاتون ممبر ہوں گی نا, وہ نیوٹرلٹی لا پائیں گی, وہ آبجیکٹیوٹی لا پائیں گی, وہ بتائیں گی جوڈیشل کمیشن کو کہ سر مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو فلاں فلاں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے, جینڈر کو آپ کو مین سٹریم میں لانے کے لیے, خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں فیصلہ سازی میں بہت زیادہ آبجیکٹیوٹی آئے گی اور ہمارا نظام انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا. جی ارباب کریں آپ. دو چھوٹے سے سوال ہیں. ایک یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے بہت شوقی ہیں, تو آپ نے اس کو راضی کیسے کیا, کیونکہ آپ بھی میٹنگوں میں تھے, تھوڑا سا راز بتا دیجیے. دوسری بات یہ کہ جب آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو واٹس ایپ گروپ پہ ایک سوال آیا کہ سیرت شہر کے دورے پہ ہے, دیر اس کے ساتھ رہی, کہ آپ کو آئی ڈی کرانے میں لگا کہ کوئی اور کام تو نہیں ہو رہا تھا؟ نہیں, میں کراچی ابھی پہنچا ہوں, میں ڈیپوٹیشن پہ تھا وہاں پہ, تو میں ابھی آ گیا ہوں. میری بات ہوئی تھی چیف منسٹر صاحب سے, تو میں نے ان کو آج گزارش کی کہ سر آج کا دن جو ہے میں گھر پہ گزارنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ویری کائنڈلی اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ رہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کیا دشمنوں کے دل پہ تیر, بلاول بھٹو بے نظیر. مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے کھجور کھایا, بہت کھایا کھجور. ہم نے ان کے ساتھ کیلے, سیب, پھل وغیرہ سب کچھ ہم نے کھائے. ہم نے چائے, گرین ٹی, آب زمزم, اور بڑے اچھے مقرر ہیں مولانا صاحب, مزہ آتا ہے ان کے ساتھ بات کرنے میں. تو سب کچھ کیا, اور آخر میں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ہم نے ان کو راضی کیا, انہوں نے ہم کو راضی کیا, اور ہم سب نے جمہوریت کو پروان چڑھایا. جی جی ہاں حمید جی سر. میرے دوست نے ایک سوال کیا, 2 ماہ سے آپ نے خود اقرار کیا کہ یہ مذاکراتی سلسلہ جاری تھا, اور کراچی کے شہری محسوس کر رہے تھے کہ ان کا میئر غائب ہے, کیونکہ یہ فل ٹائم جاب ہے سر آپ کی میئر والی. اب یہ مسائل کب بولو گے, اس سال شہر کا تمام حال ہے, میرے حال کا تو آپ کو ویسے بھی پتہ ہے ذاتی کیا 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ آئی تھوڑا باڈا کی بات کر رہے ہیں. باڈا تال کا بنا ہے. میں آپ کا پہلا سوال آپ نے کیا پوچھا تھا؟ ہاں دیکھیے, ڈبل سینچری کرنے سے پہلے سینچری کرنی پڑتی ہے نا, پہلے شاٹ پہ ڈبل سینچری نہیں ہوتی. تو پیپلز پارٹی نے گو کہ ہمارا ٹارگٹ آئینی عدالت تھی, لیکن ہمارا ٹارگٹ یہ بھی تھا کہ اس کا قیام کنسنسس کے ساتھ ہو. ہم اپنے 70 ووٹوں کے ساتھ تو کوئی ترمیم نہیں کرا سکتے تھے, 70 ووٹوں کے ساتھ تو عام قانون بھی پاس نہیں ہو سکتا. تو اس لیے پیپلز پارٹی نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کیا, بار ایسوسیشنز کے ساتھ انگیج کیا, اور ہم نے اس چیز کے اوپر فی الحال سیٹل کیا کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس آئینی بینچ سے, اور دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہمارے عدالتی نظام میں آتے ہیں. ہماری بڑی کامیابی ہے کہ نہ صرف وفاقی سطح پہ بلکہ صوبائی سطح پر بھی ہم نے آئینی بینچز کی ترمیم کرا لی ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یونیفارمٹی آف لا اور کوہیرنس جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں آ پائے گی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو کہ شروع میں مجھے بتا دینی چاہیے تھی آپ کو, کہ پولیس کا قانون سندھ میں الگ ہے, پنجاب میں الگ ہے, رائٹ.
سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اے ڈی خواجہ کیس میں، لیکن وہ پنجاب میں اپلائی نہیں ہوتا، وہ کے پی میں اپلائی نہیں ہوتا، سندھ میں اپلائی ہوتا ہے. سارے ملک میں او پی ایس پہ بندے پوسٹ ہوتے ہیں، سندھ میں پوسٹ نہیں ہوتے. ڈیپوٹیشن، یہ سارے ایشوز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس آئینی بینچ کے آنے کے بعد قانون کا جو یکساں اطلاق ہونا ہے نا، جو آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ یونیفارمٹی ہو، کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، میں سمجھتا ہوں اس کے حصول میں ہم سب کامیاب ہو پائیں گے. اور انشاءاللہ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو آئینی عدالت کی طرف انشاءاللہ ہم جائیں گے. جو دوسری آپ نے بات کی، یار میں ڈیپوٹیشن پہ تھا لیکن زندہ تھا. ٹیکنالوجی بڑی اب آسان ہو گئی ہے، سارے کام کر رہا تھا، دن میں یہ کام کرتا تھا، رات میں وہ والے کام کرتا تھا. تو صحیح ہے یار، اور چیزیں ہو گئی. اور وزیر اعلیٰ سندھ اس وقت ہوا کا افتتاح نہیں کرنے گئے ہیں، سڑک کا، پلے گراؤنڈ کا، پارکس کا افتتاح کرنے گئے نا. تو کام ہوا ہے جبھی تو افتتاح کرنے گئے، تو کام ہو رہا ہے. ہاں کچھ کام اور رہتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کام کا پروسیس مزید بہتر بنائیں گے، اور انشاءاللہ کام ہو رہا ہے اور کام ہوتا ہوا لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے. جی یار کام نہیں کرتے تب کرٹیسائز، کام کرتے ہیں تب کرٹیسائز. جو آپ نے کہا 2 بجے سب چلے گئے، یہ بات تھوڑی غلط ہے. ہم تو کیا باندھے تھے نا، ہمارا تو کام نہیں تھا ایس سی او سے. ہم لوگ بھی پیپلز پارٹی والے بھی غالباً کوئی 3 ساڑھے 3 بجے لاہور پہنچے ہیں، 3:30 4 بجے. اور شاید وزیر اعظم صاحب بھی شام کو کوئی 6 ساڑھے 6 بجے پہنچے ہیں. جو ملاقات ہوئی تھی نا وہ رات کو 9 بجے تھی. تو اس لیے مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ ٹائم فریم کیا تھا ایس سی او کا، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ کسی کو زبردستی بھیج دیا گیا. وہ ایز پر شیڈیول ختم ہوئی. اور ماشاءاللہ پاکستان کو اتنے سارے ممالک کے سربراہان حکومت نے عزت بخشی، وہ آئے اور ایک اچھا ایونٹ ہوا، پیسفل طریقے سے ہوا، اور خدا نہ خواستہ کوئی کیا کہتے ہیں ناخوشگوار واقعہ بھی نہیں ہوا. تو میں اس کے لیے انتظامیہ کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ بڑے دن بعد اتنا بڑا ایونٹ پاکستان میں ہوا ہے. مجھے حکم ہو گیا. بتائیے کون سے کے ایم سی نے نہیں کیا، وہ سندھ گورنمنٹ نے کیے ہیں. میں بتاؤں آپ کو، جوہر انڈر پاس بنایا کے ایم سی نے نہیں بنایا، سندھ گورنمنٹ نے بنایا. اب سندھ کے اندر کنٹرول بورڈز آتے ہیں میرے بھائی. نہیں میں اگر میری آپ پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھیں تو میں نے کہا تھا کے ایم سی. دیکھیں اگر میں کے ایم سی کے پیسے کسی کنٹونمنٹ کے ایریا میں لگاؤں گا نا، میں غلط کر رہا ہوں، میں نہیں کر سکتا یہ. اور میں حتی الامکان کوشش یہ کرتا ہوں کہ کے ایم سی کی جو حدود ہے اس کے اندر ہم کام کریں، کنٹونمنٹ اپنی حدود میں کام کرے. سندھ گورنمنٹ اور وفاقی حکومت ہاں وہ کام ضرور کرتی ہے. میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، سبمرین انڈر پاس سندھ گورنمنٹ نے بنایا، سنسٹ بولیوارڈ کا فلائی اوور سندھ گورنمنٹ نے بنایا، کے پی ٹی انڈر پاس جو ہے وہ کے پی ٹی نے بنایا تھا، جوہر انڈر پاس جو ہے اور فلائی اوور جو ہے وہ سندھ حکومت نے بنایا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بٹ وہ پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے. سارے کام ہو رہے ہیں اور کام ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں لوگوں کو. میں روز کوئی نہ کوئی چیز میڈیا کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ چلو شکریہ، یہ تو کرا لیا، یہ بھی کرا دو. تو لوگوں کی امیدیں ہم نے قائم کی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے قائم کی ہوئی ہیں. کام کریں اور انشاءاللہ یہ کمٹمنٹ ہے بلاول صاحب کی. یہ جو کراچی پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا ہے، ویزیبل ڈفرینس. اور میں آپ کو لکھتا ہوں، یہ میری آپ الفاظ یہاں نوٹ کر لیجئے گا، پانی میں، سیوریج میں، انفراسٹرکچر میں، تینوں ایشوز کے اندر آپ کو ہمارا 4 سال کا ٹرم ختم ہوگا، آپ کو ویزیبل ڈفرینس انشاءاللہ نظر آئے گا.